اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو کا عنوان ہے مرزا غلام احمد قادیانی مجہول النسب۔ عزیز سامعین، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کے پینترے بدلے مختلف دعویٰ جات اس نے کیے، اور معروف اس کے دعویٰ جات جو اس کی کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ کچھ 14 اس نے عالم سے نیچے سے اسٹارٹ کیا، اور اینڈ پہ علیہ باللہ اس نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہا، اور محمد الرسول اللہ سے بھی علیہ باللہ افضل کہا۔ یہ مختلف دعویٰ جات اس لعنتی کذاب جھوٹے نے کیے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کے جو مختلف دعویٰ جات کیے ہیں، اسی طرح اس نے اپنے نسب کے حوالہ سے بھی ایک سے زائد دعویٰ جات کیے ہیں۔ یعنی بڑی ایک عجیب بات ہوگی آپ سامعین جب اس کو سنیں گے، اور انشاءاللہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے حوالے دوں گا کہ کوئی اس پہ اعتراض نہ کر سکے کہ شاید یہ آپ کی اپنی بات ہے یا اس نے نہیں کی ہے۔ اس نے اپنے نسب کے لیے، اپنی ذات کے لیے مختلف دعویٰ جات کیے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، کبھی کہتا ہے میں یہ ہوں، کبھی کہتا ہے میں یہ ہوں۔ عزیز سامعین، میں ان دعویٰ جات کی طرف بڑھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اس فرمان کو سننے کے بعد پھر وہ اندازہ لگائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہاں کھڑا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3508۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسب بدلنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یقول لیسا من رجل الداعی لغیر ابیہ وہو یعلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا، فَإِلَّا کفر، تاکیق اس نے کفر کیا۔ وَمَنِ ادَّعِی قَوْمًا لَیْسَ لَہُ فِیہِم، اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کبھی کوئی نسبی تعلق تھا ہی نہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پس چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔ عزیز سامعین، اس حدیث پاک کے تناظر میں دو جملے نکل کر دو باتیں سامنے آئیں کہ جو اپنا باپ بدلے گا، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ کہے گا، وہ کافر ہے۔ اور دوسری بات حدیث رسول سے یہ معلوم ہوئی کہ جو اپنا نسب بدلے گا وہ کافر بھی ہے اور دوزخ کا ایندھن بھی ہے۔ اب جب یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عزیز سامعین، آپ نے سن لی، اب میں آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ جات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جو اس نے اپنے نسب کے بارے میں، اپنی ذات اور برادری کے بارے میں ایک سے زائد دعویٰ جات کیے۔ پھر فیصلہ آپ کے سامنے ہوگا کہ آج قوم کس کے پیچھے کھڑی ہے۔ کیا اس کے پیچھے تو نہیں کھڑی کہ جو اپنے آپ کو نسب بدلنے پر کافر بنا چکا، اپنے آپ کو مرتد بنا چکا اور اپنے آپ کو جہنمی بنا چکا۔ سب سے پہلا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو مغل برلاس برادری سے اپنے آپ کو کہا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نام غلام احمد، والد کا نام غلام مرتضیٰ، دادا کا نام عطا محمد اور پردادا کا نام گل محمد تھا، اور ہماری قوم مغلوں کی ایک شاخ برلاس ہے۔ مغلوں کی ایک شاخ برلاس ہے۔ یہ کہاں اس نے لکھا؟ روحانی خزائن جلد نمبر 13 کا صفحہ نمبر 162 اور 63 پر یہ اس نے دعویٰ کیا۔ دعویٰ نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو فارسی الاصل بھی اس نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ ایک شخص کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ وہ دین کی تجدید اور پھیلاؤ میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا۔ وہ حدیث پاک میں عربی کے اندر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے بارے میں سارے محدثین، مفسرین، اجلہ، ائمہ اور فقہاء
کی جو رائے ہے وہ امام اعظم نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ وہ کیا فرمان ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا لقد کان الایمان معلقا بالثریا لینالہ رجل من فارس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے سے بھی معلق ہوتا تو یہ مرد جو فارسی الاصل ہے وہ وہیں جا کر اس کو لے آتا، یعنی دین جہاں بھی جاتا کم ہو جاتا، اور دین والے جناب جی دین سے اگر دور ہو جاتے تو یہ شخص آ کر دین کا پہرا دیتا۔ تمام فقہاء کرام کے نزدیک، تمام ائمہ کے نزدیک اس حدیث پاک سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی نظر سے جب یہ حدیث پاک گزری تو اس نے اپنے آپ کو اس حدیث پاک میں شامل کرنے کے لیے، اس بشارت میں شامل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہا کہ میں تو فارسی الاصل ہوں۔ اب پہلے کہا تھا کہ میں برلاس سے ہوں، اب دوسرا دعویٰ اس کا کہ میں فارسی الاصل ہوں۔ مذکور ارشاد کو اپنے اوپر نازل ہونے والا الہام قرار دے کر اپنے آپ کو فارسی الاصل کہہ دیا، اور یہ کہاں اس نے لکھا؟ روحانی خزائن جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 163 پر یہ لکھتا ہے۔ تیسرا دعویٰ، مرزا غلام احمد قادیانی بیک وقت اپنے آپ کو اسرائیلی اور فاطمی اس نے اپنے آپ کو کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے شرف بخشا ہے کہ میں اسرائیلی بھی ہوں اور میں فاطمی بھی ہوں، الیاذ باللہ۔ غلام احمد قادیانی ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 12 پر یہ لکھتا ہے۔ اب یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اسرائیلی ہونا اور فاطمی ہونا۔ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی لڑی اور اولاد، اور فاطمی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یا اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی جو نیچے اپنا لڑی چلی آتی ہے، اور اسی سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہ تیسرا دعویٰ اس نے بالکل دوسرے سے مختلف کر دیا۔ اب چوتھا دعویٰ اس کا، وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو چینی النسل ہوں، میں تو چینی النسل۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ایسا شخص جس کو لوگ نبی کہتے ہیں الیاذ باللہ، اب وہ کہتے ہیں کہ میں چینی النسل ہوں، میرے بزرگ چینی حدود سے پنجاب میں پہنچے لہٰذا میں چینی النسل ہوں۔ غلام احمد قادیانی تحفہ گولویہ کا صفحہ نمبر 14 پر اس نے لکھا۔ دعویٰ نمبر 5، وہ کہتا ہے کہ میں بنی فاطمہ ہوں۔ بعض حدیث مبارکہ میں امام مہدی علیہ السلام کے خاندان کا ذکر ملتا ہے۔ مرزا نے اپنے آپ کو امام مہدی ثابت کرنے کے لیے کہا کہ میں اگرچہ علوی تو نہیں ہوں مگر بنی فاطمہ میں سے ہوں، میری بعض دادیاں صحیح النسب سادات میں سے تھیں۔ اب یہ دعویٰ باقی پچھلے دعووں کی تردید کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں اس نے لکھا؟ غلام احمد قادیانی نے نزول المسیح کے صفحہ نمبر 48 پر لکھا، اور روحانی خزائن جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 286 پر اس نے لکھا۔ آگے دیکھیے جناب، چھٹا دعویٰ اس نے جو کیا اپنے نسب کے بارے میں۔ دیکھیں نا، باپ ایک بدلنا بڑی بات ہوتی ہے، اس نے ابھی تک 6 بدل لیے ہیں۔ اب یہ چھٹا دعویٰ سنیں جناب، وہ کہتے ہیں میں معجون مرکب ہوں۔ معجون کہتے ہیں کہ مختلف ایک سے زائد دوائیاں ہوں، ٹھیک ہے، ان کو ملا کر ایک دوائی بنائی جائے، اسے معجون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود کہہ رہا ہے کہ بے شمار باپوں کا میں ایک مرکز ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جناب میں اپنے خاندان کے بارے کئی بار لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان ہے، اور نبی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے ایک معجون مرکب ہے، الیاذ باللہ۔ یعنی میرا کوئی باپ دادا کوئی ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ معجون مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں پر اس نے لکھا جناب؟ غلام احمد قادیانی نے تریاق القلوب کے صفحہ نمبر 148 پر لکھا، 158 اور اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 286 پر اس نے لکھا۔ ساتواں دعویٰ، اب ساتواں دعویٰ بڑا حیرت انگیز، وہ کہتا ہے جناب میں ہندو بھی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں۔ اب یعنی پہلے باپ اس نے بدلے، اب مذہب بھی بدل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں۔ ہندوستان میں اپنے ارد گرد موجود ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو کرشن ہی کہہ دیا۔ لے جناب، اپنے آپ کو کیا کہا کہ میں کرشن ہوں۔ پس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کر رہے ہیں،
وہ کرشن میں ہی ہوں. یعنی جس دور کے اندر یہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا تو ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ جناب جی ہمارا کرشن آئے گا جناب جی. ٹھیک ہے, وہ کہا کیوں ڈھونڈ رہے ہو, میں آ چکا ہوں, میں ہی ہندو ہوں جناب. ٹھیک ہے, اب یہ کرشن کیا ہوتا ہے؟ ہندو مذہب میں وشنو کے 10 اوتاروں میں سے 8واں اوتار ہے. مزید اگر میں آسان کروں تو وہ یہ ہے کہ جناب جس طرح ہمارے مسلمانوں میں پیشوا یا امام ہوتے ہیں تو ان کے بھی یہ وشنو یا پھر یہ جو کرشن ہیں ان کے پیشوا یا امام ہیں. تو یہ جو کرشن ہے یہ 8ویں نمبر پر آتا ہے. 10 ان کے ہیں ہندوؤں کے, لیکن یہ 8ویں نمبر پر آتا ہے کرشن. غلام احمد قادیانی مرتد نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ان ہندوؤں کا کرشن ہوں. لے جناب, اب 8واں دعویٰ مزید دلچسپ. وہ کہتا ہے جناب جی میں کرشن تو ہوں ساتھ میں سکھوں کو بھی خوش کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں سکھ بھی ہوں. لیں جناب, وہ کہتا ہے میں سکھ ہوں. سکھوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے خود کو سکھ بھی کہہ ڈالا. اور 8 ستمبر 1906 بوقت فجر کئی الہام ہوئے. وہ لکھتا ہے کہ 8 بجے, ڈیٹ کیا تھی 8 ستمبر 1906 اور فجر کا وقت تھا, تو مجھ پر 1 سے زائد الہام ہوئے. اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں امین الملک جے سنگھ بہادر ہوں. میں نام رپیٹ کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ امین الملک جے سنگھ بہادر ہوں میں. ٹھیک ہے, یعنی سکھ بھی پریشان نہ ہوں وہ بھی مجھے اپنوں میں ہی شامل کریں, ہندو بھی پریشان نہ ہوں وہ بھی مجھے اپنوں میں ہی شامل کریں, اور کوئی دنیا کا فرد اگر مجھے بیٹا بنانا چاہے تو میں ہر ایک کا بیٹا بھی ہوں, سارے جناب جی میرے باپ ہیں. کہاں پر اس نے لکھا؟ یہ مجموعہ الہامات مرزا صفحہ نمبر 381 پر اس نے لکھا جناب جی, صفحہ نمبر 381 پر لکھا. لیکن جناب آخری دعویٰ, اور اس کے بعد پھر ناظرین پر فیصلہ چھوڑوں گا, سننے والوں پر فیصلہ چھوڑوں گا, مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں پر فیصلہ چھوڑوں گا کہ جناب آپ کہاں کھڑے ہیں. کیا آپ صرف اس لیے قادیانی ہیں کہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں جناب, آپ پڑھیں, آپ ریسرچ کریں, آپ قرآن اور حدیث اگر سمجھ نہیں آتی کم از کم اس نالائق کی کتابوں کو پڑھ لیں. آپ کو اس کے اندر بدبو نظر آئے گی, آپ کو اس کے اندر خباثت نظر آئے گی, آپ کو اس کے اندر اسلام دشمنی نظر آئے گی, آپ کو اس کے اندر غلاظت نظر آئے گی, آپ کو اس کے اندر ایک بچھاڑ اور ایک جناب جی ایک افراتفری نظر آئے گی. اگر آپ نیوٹرل ہو کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب اس کو نبی ماننا تو دور کی بات ہے, جناب ایک اچھا انسان ماننا یا ایک انسان ماننا تو دور کی بات ہے, اسے جناب جی ایک ذلیل سے ذلیل انسان بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو اس نے اسلام اور دین کا جناب جی حشر کیا ہے. لے جناب آخری دعویٰ, وہ کہتا ہے کہ نسلیں ہیں میری بے شمار. 9واں دعویٰ, وہ کہتا ہے میں کبھی, اس نے شعر لکھا, کہتا ہے کہ میں کبھی آدم, کبھی موسیٰ, کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, نسلیں ہیں میری بے شمار. لے جناب ہم نے آج تک یہی سنا ہے, ہم نے آج تک یہی پڑھا ہے کہ نسل انسان کی ایک ہوتی ہے, وہ سید ہے, وہ ارائیں ہے, وہ گجر ہے, وہ جناب جس مرضی برادری, ایک برادری سے تعلق رکھتا ہے, ایک ذات سے تعلق رکھتا ہے, ایک نسب سے تعلق رکھتا ہے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی ایک ایسا ذلیل, ایک ایسا دجال اور جھوٹا شخص ہے. وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں نے نبوت کے بے شمار دعویٰ جات کیے ہیں اسی طرح میں باپ ہوں, میرے جو باپ ہیں اس کے بھی میں زیادہ دعویٰ جات کر رہا ہوں. لہٰذا جو حدیث پاک میں نے شروع میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے پڑھا, اب اس کے تناظر میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے وہ یہ سوچیں کہ کیا ایسے کو نبی مان رہے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی پاک نے جہنمی کہا, جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کافر کہا کہ جو نسب بدلنے والا وہ کافر ہے. مجھے رحم آتا ہے ان لوگوں پر جو صرف قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ ہم قادیانی ہیں. انہوں نے پڑھا نہیں ہے, انہوں نے ریسرچ نہیں کی, انہوں نے تحقیق نہیں کی. آئیے میں دعوت فکر دیتا ہوں, آئیے میں آپ کو جناب ذوق دلاتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ دین کو پڑھیں تو صحیح, اسلام کی طرف آئیں تو صحیح, پھر دیکھیے گا کہ آپ کو اسلام کس طرح گلے سے لگاتا ہے. پھر جھوٹوں کے پیچھے آپ نہیں کھڑے ہوں گے. ہم بڑا خندہ پیشانی سے کہتے ہیں ہم نے کبھی عیسائی کو برا نہیں کہا, ہم نے کبھی ہندو کو نہیں کہا, سکھ کو نہیں کہا. ہم قادیانی کو کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا جرم عیسائیوں والا جرم نہیں ہے, اس کا جرم ہندوؤں والا جرم نہیں ہے, اس کا جرم سکھوں والا جرم نہیں ہے. یہ مرتد ہیں, یہ زندیق ہیں, یہ دوہرے جناب کافر ہیں. لہٰذا میں علیہ السلام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طبقہ سے اپنے آپ کو الگ کریں, نفرت کا اظہار کریں, اور جو صرف اس لیے قادیانی ہیں کہ جناب
ہم قادیانیوں کے گھر میں پڑے ہیں، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے شیئر کرتے رہیں گے، آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ میں نے ایک اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ختم نبوت پر انشاءاللہ ضرور کام کرنا ہے، بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے، چونکہ میرے دادا مرشد پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو نبی کے ختم نبوت پر کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جناب جی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب جی پائے ناز پر فخر کرتے ہوئے اس پر کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس دجالی فتنہ سے ہمیشہ ہمیں دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم وما علینا الا البلاغ۔